میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی خیر ہوئی پچھلے کچھ سالوں میں، اور ڈاکٹر صاحب کی بھی بہت بڑی خواہش تھی کہ تعلیم و تعلم قرآن کا معاملہ جو ہے وہ عام ہونا چاہیے، اور شیخ الہند کا بھی جو ڈائگنوسس تھا، جو انہوں نے فرمایا کہ جیل کی قید کی تنہائیوں میں نے امت کے اسباب، امت کے زوال کے اسباب مجھے جو سرچ کیے تو مجھے دو وجوہات نظر آئیں، ایک قرآن سے دوری اور دوسرا آپس کے اختلافات۔ جی تو میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا ایک خیر کا کام ہوا پچھلے کچھ سالوں میں کہ ایک متفقہ ترجمہ قرآن جو سامنے آیا، اور اس کے اندر، اور یہ بھی ایک انہونی بات تھی کہ تمام مسالک کے جید علماء کا اس پر جسے کہیں اتفاق تھا، اور وہ چیز جو ہے وہ ہوئی۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس کی ابھی تک اس کے جسے کہیں کہ اس کے کیا پھل، فروٹس کیا سامنے آئے ہیں، اس سے ابھی تک کیا صورت ہے؟ ظاہر بات اس میں آپ بھی منسلک رہے اور العلم فاؤنڈیشن کے تحت جو ہے وہ کام ہوا ہے، تو کیا اس کے برکات ابھی سامنے آئی ہیں؟ جی، تھوڑا تفصیل ہوگی اس میں انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو سوال آپ کا متفقہ ترجمہ قرآن کے تعلق سے ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ عرصے پہلے بھی ہم نے ایک دو پروگرامز میں اس کے حوالے سے کچھ عمومی بات بھی کی ہے۔ مختصراً یہ کہ دی علم فاؤنڈیشن یہ ایک کراچی کا ادارہ ہے اور سن 2009 میں قائم ہوا، اور کراچی کے مخیر حضرات، اور الحمدللہ پورے پاکستان میں اس بات کا اعتراف ہے کہ کراچی سے اللہ تعالیٰ نے بڑے کام لیے، اور مخیر حضرات کے دل میں اللہ نے بڑا درد رکھا ہے۔ تو چند مخیر حضرات نے یہ 2009 میں ادارہ قائم کیا تھا، اور اس کے تحت 2010 سے یہ کام شروع ہوا کہ ہم تعلیمی اداروں میں قرآن حکیم کا سادہ ترجمہ اور مختصر سی تشریح پڑھانے کی کوشش کریں، اور الحمدللہ میں وہاں پہ 2009 سے منسلک بھی ہوں، الحمدللہ پروگرامز ڈائریکٹر کی ذمہ داری وہاں پر میری موجود ہے۔ تو یہ سلسلہ شروع ہوا سن 2010 میں، اور 2010 میں جب ہم نے پہلی کتاب شائع کی تو پہلے سال ہمیں 2700 اسٹوڈنٹس ملے، اور 2700 بس، اچھا، اور 22 اسکول تھے کراچی کے اندر۔ سلسلہ کچھ بڑھا، کچھ بہتری آئی، اور اس وقت بھی کچھ علماء کو ہم نے مشاورت میں شامل کیا تھا۔ ہماری کوشش تھی، اور جو ایک پیچھے تربیت ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے چلے آ رہی ہے کہ ہم اختلافی باتوں کو نظر انداز کر کے اور اس سے بچتے ہوئے مشترکات اور متفقہ بات کی طرف آئیں، وہ بھی بیک آف مائنڈ میں بات تھی، لیکن چند علماء کو ہم نے شروع سے رابطے میں رکھا۔ ہوتے ہوتے 2017 آ گیا، اور اس وقت تک کوئی تقریباً کم و بیش 2-2.5 لاکھ اسٹوڈنٹس تک یہ بات چلی گئی تھی، لیکن ابھی حکومتی سطح پر کہیں بھی اس پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی، اور یہ انفرادی طور پر یہ بڑی بات ہے، کیونکہ جب تو گورنمنٹ کا کوئی ایگزام ہونا ہو بورڈ کا، تب ماں باپ سیریس ہوتے نا۔ اس وقت تک علماء سنی علماء، اس کو ہم کہیں اہل سنت کے علماء ہی اس میں تھے۔ جی ایگزیکٹلی، اور اہل سنت سے ہماری مراد ہے کہ دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات، اہل الحدیث حضرات، ان کی مشاورت یا لوگوں سے روابط ہمارے رہے۔ 2017 میں اس وقت وفاقی وزیر تعلیم تھے بلیغ الرحمان صاحب، اور جو پھر گورنر پنجاب بھی رہے، تو ان تک یہ ہماری کتابیں پہنچیں تو ان کو بڑی پسند آئیں۔ تو انہوں نے اولاً تو اپنا علاقہ ان کا بہاولپور کا ہے، تو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے شہباز شریف صاحب اس زمانے میں، تو ان سے اجازت لے کر انہوں نے بہاولپور کے گورنمنٹ اسکولز میں شروع کرانے کا ارادہ کیا۔ اس پر کچھ حضرات کی طرف سے تھوڑا سا ایک اعتراض کا پہلو آیا کہ اس میں مسائل ہیں کچھ کانٹینٹ کے اندر، اس سے اللہ نے خیر برآمد کر دی۔ جن لوگوں نے اعتراض کیا بعد میں وہ بھی ماشاءاللہ اس کام کا حصہ بن گئے۔ تو بلیغ الرحمان صاحب نے اچھا کام یہ کیا کہ 5 بڑے وفاق جو ہیں، یعنی مدارس کے بورڈز، ان کو ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ حضرات مل کر بیٹھیں اور اس کام کا ریویو کر لیں تاکہ سب کا یہ متفقہ ہو جائے۔ 2017 مئی میں بلیغ الرحمان صاحب نے کمیٹی بنا دی، یہ ریویو بھی شروع ہوا۔ اسی دوران بڑی اہم بات ہے کہ نیشنل اسمبلی میں ایک بل پاس ہو گیا، جی پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر، کہ ہم نے بچوں کو قرآن پڑھانا ہے، گریڈ 1 سے گریڈ 5 تک ناظرہ قرآن، اور گریڈ 6 سے گریڈ 12 تک ترجمہ قرآن۔ تو ناظرہ قرآن تو ایشو نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے قرآن کریم کے متن پر، ترجمہ کس کا لے کر آئیں گے؟ ایک آفیشیل گیزٹ جاری ہوا، اس آفیشیل گیزٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ اتحاد تنظیمات مدارس کا متفقہ ترجمہ پڑھایا جائے گا۔ اتحاد تنظیمات مدارس میں 5 وفاق ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل الحدیث، جماعت اسلامی اور اہل تشیع۔ یہ پانچوں کا ایک وفاق، 5 وفاقوں کا ایک سپریم کونسل بن جاتی ہے۔ ان کا نام لکھا آفیشیل گیزٹ میں کہ ان کا متفقہ ترجمہ پڑھایا جائے گا۔ اچھا، کس کلاس میں کتنا پڑھایا جائے گا؟
دی علم فاؤنڈیشن نے 2010 میں ایک ترتیب بنا لی تھی 7 حصوں کی, وہی آفیشیل گیزٹ میں لکھا ہوا, اس لیے کہ اس سے پہلے ایسا کام کبھی ہوا ہی نہیں تھا. آفیشیل گیزٹ آ گیا, نیشنل اسمبلی کے اندر بل پاس ہو گیا, علماء کی کمیٹی بن گئی 2017 میں, اور جنوری 2020 تک, 2017 مئی سے جنوری 2020 یہ 5 وفاقوں کے علماء اس کمیٹی کا حصہ رہے. 20 کے قریب اجلاس اسلام آباد میں ہوئے, اور میں علم فاؤنڈیشن کی طرف سے اس کا حصہ رہا. اس میں جو یہ 5 وفاق کے جو تھے وہ نمائندگان اور آپ لوگ, حکومت کا کتنا پریشر تھا آپ لوگوں کے اوپر کہ بھائی یہ کرو اور بائی حک اور بائی کک کرو, کوئی ایسی بات تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, کیونکہ میں خود اجلاسوں میں شریک رہا, اور سوشل میڈیا پر جو اس کمیٹی کے بریلی مکتب فکر سے عالم تھے, علامہ ارشد سعید کاظمی صاحب ملتان سے ان کا تعلق ہے, ان کا 20 منٹ کا ویڈیو موجود ہے, اور انہوں نے خود وضاحت کی ہے. میں ان کے الفاظ آپ کو سنائے دیتا ہوں کہ بلیغ الرحمان صاحب تو 2 مرتبہ آئے 20-25 منٹ کے لیے خیر سگالی کے طور پر, اور وفاقی وزارت تعلیم سے ان کے اکیڈیمک کوآرڈینیٹر تھے ڈاکٹر داؤد شاہ صاحب, جو کہ پی ایچ ڈی ایجوکیشن میں ہیں, اور وہ کوآرڈینیٹر کی ذمہ داری وفاقی وزارت تعلیم کے تحت کرتے تھے. باقی علماء جمع ہوتے تھے, صبح 10 بجے سے میٹنگ شروع ہوتی تھی, 4, 5, 6 بجے تک بھی ہم بیٹھتے تھے, اور پیچھے اپنے یہ مدارس سے کام لے کر آتے تھے. بھائی یہ مسئلہ, یہ فلاں آیت کا ترجمہ, یہ فلاں نقطہ, یہ فلاں حدیث کا ترجمہ, یہ ساری ڈیٹیلز میں کہیں بھی کوئی حکومتی نمائندے کا کوئی انپٹ نہیں ہوتا تھا, اور 5 علماء بیٹھ کر سامنے ان باتوں کو طے کرتے تھے. الحمدللہ یہ جو پورا بیٹھک ہوتی تھی جی, اس کو آرگنائز کون کر رہا ہوتا؟ وفاقی وزارت تعلیم کے تحت, اور اسلام آباد میں ان کے آفس کے اندر اس کا ہمارا جو ہے وہ ہوتی تھی, اپنی نشست ہوتی تھی. الحمدللہ ٹھیک ہو گویا یہ چیز ہے کہ اس میں کہیں ایسا نہیں تھا کہ بھئی اب بٹھا دیا اب کریں اور جس طرح بھی ہو سکتا ہے کریں. اور میں نے کہا نا, یعنی جو علامہ ارشد سعید کاظمی صاحب کا ویڈیو, وہ بھی اگر ہمارے ناظرین سرچ کریں گے آرام سے مل جائے گا ان کو انشاءاللہ. نام بھی 2 دفعہ میں نے لے لیا, تو ہم تو خود گواہ ہیں. تو 20 اجلاس ہوئے, اور 20 اجلاس میں 3-3.5 سال لگا تقریباً, اور پیچھے اپنے مدارس سے وہ کام پورا لے کر آتے تھے. 28 جنوری 2020 سب نے سائن کر دیا, اور ایک 3 پیج کا متفقہ خط سائنڈ بائی آل دی علماء وہ شائع کر دیا. اس پورے کانٹینٹ پر 7 درسی کتابیں, 7 ٹیکسٹ بکس ہیں. ان میں قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہے, صورتوں کا تعارف بھی ہے, پیغمبروں کے واقعات بھی ہیں, مورل لیسنس بھی ہیں, کئی مقامات پر احادیث کے ترجمے بھی ہیں, ان کے حوالہ جات بھی ہیں. اس سب پر سب نے اتفاق کیا. یہ مئی 2017 سے جنوری 2020 تک کا ہی پیریڈ ہے. اچھا, اب اگلا پہلو ایک یہ ہے کہ بھائی کہاں تک پہنچا. تو الحمدللہ وفاقی حکومت, فیڈرل گورنمنٹ, کے پی گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ, ان کے ہاں تو الحمدللہ گریڈ 9, 10, 11, 12 4 سالوں میں 50 نمبر کا کمپلسری پیپر ہو رہا ہے ترجمہ قرآن کا. گریڈ 6 سے 12 تک پڑھانے, 7 حصے ہیں گریڈ 6 سے 12 تک پڑھانے, اور 9, 10, 11, 12 میں ترجمہ قرآن کا کمپلسری پیپر ہو رہا ہے. بلوچستان گورنمنٹ نے بھی تقریباً فیصلہ کر لیا ہے. سندھ گورنمنٹ کے لیے آپ دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت. حالانکہ ہم کراچی بیٹھے ہیں, لیکن ابھی تک وہاں پر اپروول نہیں آیا. اور اب تک کی معلومات کے مطابق 1.25 کروڑ سے زیادہ طلبہ و طالبات, گورنمنٹ اسکول بھی پرائیویٹ اسکول بھی, پنجاب, کے پی اور وفاق کی سطح پر یہ ترجمہ قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اور جو ناظرین پنجاب میں رہتے ہیں, کے پی میں رہتے ہیں, وہ اپنے ان بچوں کی کتابیں چیک کر لیں. کم سے کم 9ویں 10ویں والے تو پڑھنا ہی, کیونکہ اس نے پیپر دینا ہے. 12ویں کلاس تک وہ بچے قرآن مجید کا مکمل ترجمہ پڑھ کر اس کا ٹیسٹ دے چکے ہوں گے. بالکل ایگزیکٹلی. تو ابھی یہ سمجھیے کہ فلو میں یہ چیز آئی ہے. جب علماء کا اتفاق ہو گیا تو 2021-22 سے یہ چیز فلو میں آ گئی. تو اگر میں یہ کہوں کہ اگر آپ 2030 ذہن میں رکھیں نا, 2030 تو 2030 تک ایسا ہوگا کہ لاکھوں بچے پورے قرآن کا ترجمہ مختصر تشریح پڑھ کر اور ان کے پیپرز دے کر نکلیں گے. یہ تو ایک پوری ایک نئی نسل, ایک نسل کی جو ہے وہ ایک تعلیم و تربیت کا جو ہے وہ اہتمام ہوگا. اچھا, اس میں کچھ چیزیں ایسی سامنے آ رہی ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا آپ نے ذکر کیا, اعتراضات بھی ہمارے علماء کو ہوئے ہیں. اچھا, اس میں حالانکہ میں آپ سے عرض کروں کہ اب چونکہ اس میں سب لوگ شیعہ بھی ہیں اور سنی بھی ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ اس میں کیوں اعتراض یہ آیا کہ جناب اس کے اندر اہل تشیع حضرات کا
جو ہے وہ کنٹینٹ ڈالا گیا اور بچوں کو وہ پڑھایا جا رہا ہے. اس پہ کیوں اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جناب اس کے اندر جو ہے وہ شیعہ حضرات کا بھی ہے, تو یہ کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں یہ وہ پہلو ہیں کہ جس میں یہ عرض کروں نا کہ علماء سے رابطہ بھی ہے ہمارا الحمدللہ, جن لوگوں نے کام کیا, ریویو کیا اور اتھینٹیکیٹ کیا اس کو, ان سے بھی رابطہ ہے اور دیگر علماء سے بھی رابطہ ہے. 5 وفاق میں نے آپ کو گنوائے نا, دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, جماعت اسلامی, اہل تشیع. 5 میں سے 4 کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ایک وفاق یعنی ایک مکتب فکر کے چند لوگوں کی طرف سے سوشل میڈیا پہ بڑا پہاڑ بنا کر پیش کیا گیا, جس کے اب جوابات ان علماء میں سے ایک علامہ ارشد سید کاظمی صاحب نے بھی دیے اور کچھ دیگر حضرات بھی دے رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے, اب عجیب کہیں یا جو بھی کہیں آپ اس کو, 1800 صفحات ہیں 7 کتابوں کے, 1800 صفحات. اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنے حضرات نے اعتراضات کیے ہیں ان کی 99% یا جو اعتراضات کرنے سے متاثر ہوئے ہیں ان 99% لوگوں نے کتابیں کھول کر نہیں دیکھی. میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اس کی وجہ ہمارے سامنے پوری 1800 کتاب صفحات موجود ہیں نا, تو جو اعتراضات آ رہے ہیں نا ان میں وہ باتیں آئی نہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آنی چاہیے, اور ہم جواب دیں گے بھائی سب نے بیٹھ کر اس پہ اتفاق کیا اور بعض مقامات پر ایک کی بعض آراء کو ان کے نام کے ساتھ ذکر کر دیا. میں یہ سمجھ رہا تھا جی کہ موم بتی مافیا کو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی اس کام سے. جی وہ جو ویسٹ کے سے جو کہتے ہیں نا اس سے منفعت دیتے ہیں اور اسلام کی ہر چیز کو انہوں نے ریڈیکیول کرنا ہوتا ہے, وہ نہیں آیا بیچ میں آپ کے روکنے کے؟ ابھی تک تو ہمارے سامنے نہیں ہے. اور مزید عرض کروں میں آپ کے سامنے کہ میں نے دوبارہ عرض کروں کہ اکثر لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں یا اعتراضات سے متاثر ہو رہے ہیں 99% لوگوں نے کتابیں نہیں پڑھی. اچھا میں آپ کو چھوڑ دیں میری بات, میں علماء کی بات رکھ دیتا ہوں. جن علماء نے اس پر اتفاق کیا, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا ان کا 3 پیج کا ایک اگریڈ اپون لیٹر ہے نا, کن کن باتوں کا خیال رکھا گیا. ممکن ہوا تو ہم آپ کو پیش کر دیں گے, آپ چاہیں تو شو کر دیجیے گا. اس لیٹر میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی ہر انسانی کام میں کم و بیش الفاظ ہیں, اصلاح کے امکانات تو ہوتے ہیں, تو آئندہ اگر اس میں کسی اصلاح کی ضرورت ہوگی تو اسی فورم پر آ جائیں. کیوں؟ 5 نے بیٹھ کر مل کر اتفاق کیا تو ادھر آ جائیں. اگر ایک مکتب فکر میں کسی کو کوئی مسئلہ یعنی اختلاف ہے یا اعتراض ہے تو وہ اپنے مکتب فکر کے وفاق کے بڑوں کے پاس چلا جائے. اور وہ کہاں چلے جائیں؟ ادھر آ جائیں, 5 کے پاس آ جائیں. کوئی مسئلہ انسانی کام ہے. اللہ نے قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لیا, ترجمہ انسانی کام ہے, ترجمے میں بھی بہتری ہوگی, اس نصاب میں بھی بہتری ہو سکتی ہے. اصول کیا ہے؟ 5 نے بیٹھ کر اس پر اتفاق کیا تو اسی فورم پر اگر کوئی اصلاح طلب بات اس کو لے کر آ جائے اور دل سے پوچھیں. ابھی آپ کو بھی خوشگوار حیرت ہوئی نا کہ 1.25 کروڑ بچوں سے زیادہ, میں تو خواہش رکھتا ہوں 8 کروڑ بچے اسکول میں جاتا ہے, 2.5 سے 3 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے. کیسے ان تک ہم پہنچیں؟ اور 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں کی امت ہے, اور 2 ارب کلمہ پڑھنے والوں کی کم از کم 60% پاپولیشن یوتھ پر مشتمل ہے. اچھا اگر آپ مجھے یہ کہتے نا, اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ 5 وفاق شامل ہیں تو میں ایک اور اعتراض کرتا. ہاں جی, کہ علماء کہیں گے بھائی اتنے جب تک علوم حاصل نہ کرو ترجمہ نہیں پڑھنا. ہاں جی, وہ بھی ایسا کوئی اعتراض نہیں آیا. نہیں ہے. یعنی کہ آپ یہ سوچیں نا, عموماً یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا, کہا جاتا تھا کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے کچھ علم پہلے معلوم ہو تو آپ قرآن کی طرف بڑھیں, ورنہ آپ کا اندیشہ ہے. وہ اعتراض بھی نہیں آیا الحمدللہ. اس لیے کہ جنہوں نے اس کو جنہوں نے ریویو کیا ان پر اعتماد نہیں ہوگا ہمارا. کیا ان کو تو گورنمنٹ نے انگیج کیا نا, اور گورنمنٹ ان 5 وفاقوں کو اون کرتی. گیزٹ کیا کہہ رہا ہے, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, گیزٹ کہہ رہے اتحاد تنظیمات مدارس کا متفقہ ترجمہ. تو اتحاد تنظیمات مدارس میں 5 وفاق ہیں, اور وہ آلریڈی سب ساتھ بیٹھتے ہیں, بہت سارے امور پر بیٹھتے ہیں. انہوں نے طے کیا, اور اصولی بات ہے, لاجیکل بات ہے, کسی کو اختلاف ہے اصلاح کی نیت سے آئے, کہ ہم نہیں پسند کریں گے اس بات کو کہ ان بچوں کو قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے. کیا ہمیں اچھا نہیں لگے گا کہ آج ہم کرپشن کو رو رہے ہیں, بیڈ گورننس کی ہم نے بات کی, ہم رو رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ خوف خدا دل میں پیدا ہو جائے, خوف آخرت دل میں پیدا ہو جائے. ہم نہیں چاہتے کہ اختلافات منیمائز ہو جائیں. ہم نہیں چاہتے کہ اصولی بات دین کے ہمارے بچوں کے سامنے آ جائے. اللہ کا خوف پیدا ہو جائے, آخرت کا خوف پیدا ہو جائے, اللہ کی محبت پیدا ہو جائے, حضور کی محبت پیدا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. بنیادی تقاضے بچوں کے سامنے آ جائیں. تو 2030 ایک دل کی بات میں نے رکھی, تو آپ سوچیں جنریشن کہاں کھڑی ہوگی. تو کیا اتنے بڑے کام میں
ہمارا معاونت کا حصہ ڈلنا چاہیے یا رکاوٹ کا، یہ لوگوں کو غور کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ بانی محترم ڈاکٹر صاحب اگر آج زندہ ہوتے تو وہ جو انہوں نے ایک 1972 میں رجوع القرآن کا جو ایک بیڑا اٹھایا تھا، جس کے تحت انجمن خدام القرآن قائم ہوئی، اس میں یہی تھا کہ لوگوں کو تعلیم و تعلم قرآن اور لیٹ قرآن اسپیک ٹو یور سیلف، کہ آپ ترجمہ جب آپ کو آتا ہو، عربی اتنی آتی ہو، تو یقیناً ان کے لیے بھی خوشی کی باعث ہوگی، اور صدقہ جاریہ تو یقیناً ان کے لیے یہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور جتنے بزرگوں کے کاموں سے اور لوگوں سے ہم نے استفادہ کیا، ہمیں امید ہے ان سب کے لیے بھی صدقہ جاری ہوگا، ہمارے استاد کے لیے بھی ہوگا، ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی رحمۃ اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں خیر کی طرف بڑھائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے امید نہیں، یقین ہے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا جب 2017 آیا تھا نا، کچھ لوگوں کی طرف سے اعتراض آیا تھا، خیر کیا برآمد ہوئی؟ بلیغ الرحمان صاحب نے ساروں کو بٹھا دیا، بھائی آج ہمیں ثواب مل کے اتفاق کر لیں۔ تو اگر آج یہ کچھ بات آ رہی ہے تو انشاءاللہ اصلاح آ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اصلاح کی طرف بات جائے گی۔